الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبۃ الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ بضع و سبعون، یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ سبعون 70 کو کہتے ہیں، اور بضع عربی زبان میں 10 سے نیچے کوئی بھی ہنسا ہو تو اسے بضعوں کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اس کے لیے۔ تو علماء کرام نے، بعض مفسرین نے، شارحین حدیث نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ شاید 77 شاخیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، لیکن جو کثیر شارحین حدیث ہے، جو کہ حدیث کے مفسرین ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل عرب محاورتاً 70 کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے کسی چیز کی کثرت کے لیے۔ اگر کسی چیز کی کثرت بیان کرنی ہوتی تھی، جس کی بہت زیادہ تعداد ہو، جو کہ بیان کے قابل نہ ہو، تو اس کے لیے 70 کا ہنسا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی شاخیں کثیر ہیں، اتنی کثرت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے لیے کثرت کا ہنسا استعمال کیا، یعنی 70، بلکہ آپ نے بضع و سبعون کے 70 سے بھی اوپر شاخیں ہیں ایمان کی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بضع و سبعون کا مطلب کیا تھا، کہ اہل عرب کثرت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے بھی محاورتاً استعمال کیا کہ ایمان کی کثیر شاخیں ہیں، اور اس میں جو سب سے افضل ہے فافضلها، ان تمام شاخوں میں جو سب سے بلند تر ہے، جس کا مقام بلند ترین ہے، وہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ۔ یہ تسلیم کر دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حکم ماننے کے لائق نہیں، اس بات کا دل سے اقرار کر لینا، یہ ایمان کی سب سے افضل ترین شاخ ہے، ایمان کی سب سے افضل ترین شاخ ہے۔ کیونکہ جب آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے، اور آپ نے اپنے 6 کے 6 چیزیں اس کے مطابق کر لیں، آپ کے عقائد، آپ کی عبادات، آپ کی رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست، یہ 6 کی 6 چیزوں میں آپ نے اس بات کو سب سے سر فہرست رکھ لیا کہ لا الہ الا اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
تو جب یہ زندگی کے 6 گوشے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان 6 گوشوں میں ہی انسان کی پوری زندگی مقید ہے، محیط ہے۔ وہ عقیدہ ہوتا ہے اس کا، رسومات، عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست، ان 6 کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کی زندگی ان 6 گوشوں پر محیط ہے، ان 6 گوشوں میں مقید ہے۔ تو ان 6 گوشوں میں جب آپ کی نظر کلمہ لا الہ الا اللہ پر آ جائے گی تو کوئی عمل بھی آپ کا اس قرآن کے منافی نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے سارے اعمال اس قرآن پاک کے مطابق ہوں گے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوں گے۔ تو پھر وعدہ بھی والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، پھر نعمتوں والے باغات کے وعدے جو ہوئے تھے پھر وہ وعدے آپ کے لیے بھی ہوں گے۔ مقصد کیا ہے کہ اس کلمہ کو اپنی زندگی کا افضل ترین چیز بنا لو۔ جو کام کرنے لگو تو پہلے آنکھوں کے سامنے یہ کلمہ آپ کے آ جائے، لا الہ الا اللہ، کہ کیا جو کام کرنے لگا ہوں، کیا جو منہ سے بات نکالنے لگا ہوں، کیا جو کانوں سے بات سن رہا ہوں، کیا جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا جو ہاتھ سے چھو رہا ہوں، اس میں کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی تو شامل نہیں۔ بس موٹی سی بات، زندگی پوری کی پوری ڈھل جائے گی اس نقشے پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا، جو خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا، جو صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے کر کے دکھایا۔ زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ ایمان کا کیا ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دے یا ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ یہ بھی ایمان ہے کہ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کانٹا چبھ سکتا ہے، پھسل سکتے ہیں، آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، راستے کو صاف کر دیا، تو آپ نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے، افضل ترین وہ ادنا درجہ یہ بھی ایمان ہے کہ آپ نے راستے سے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ معمولی کام ہے تو میں کیوں کروں، کوئی اور کر لے گا، یا اگر لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے تو لگتی رہے، ایسا نہ سمجھنا، ایسا نہ سمجھنا، کیونکہ ایسا سمجھو گے تو پھر ایمان کے اس درجے سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایمان کے کسی درجے سے محروم نہ ہونا، کیونکہ یوم آخرت چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کام آئے گی۔ اس دن انسان ترسے گا نیکیوں کو، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن فرار اختیار کریں گے تم سے، تمہارے بھائی بھی، تمہارے ماں باپ بھی، تمہارے بیٹے بھی، تمہاری بیویاں بھی۔ کیوں فرار اختیار کریں گے تم سے؟ کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ نیکی کی وہ اہمیت ہوگی اس دن جب نیکیاں تل رہی ہوں گی، تو نیکی کی وہ اہمیت ہوگی کہ لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، ایک ایک نیکی کو، ایک ایک عمل کو، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ترسیں گے۔ تو خدا را اپنی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اہم سمجھنا۔ یہ حدیث پاک اس لیے تو بیان کی گئی ہے کہ ایک افضل ترین لیول کیا ہے اور ادناہا کیا ہے، کہ اس عمل کو بھی کم نہ سمجھنا۔ یوم قیامت یہ عمل بھی ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کا سبب بن جائے۔ جب نیکیاں تمہارے پلڑے میں کم ہو رہی ہوں تو یہ نیکی کا اضافہ ہو کے تمہارا پلڑا بھاری ہو جائے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس جن کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ من پسند زندگیوں میں ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا؟ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ، اور جو حیا ہے وہ ایمان کا اہم ترین شاخ ہے، شعبہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ پہلے تو اللہ کے رسول نے ایک پوری تقسیم بتا دی کہ افضل کیا ہے، ادنا کیا ہے، لیکن حیا کا ذکر الگ سے کیا کہ حیا ایک ایمان کی اہم ترین شاخ ہے۔ یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت با حیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، حیا کو پسند کرتے ہیں، اور حیا کا پہلا تعلق آپ کی آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ میں حیا پیدا ہو گئی، آپ کی زبان میں حیا پیدا ہو گئی، آپ کے کان حیا والی بات سننے لگ گئے، تو پھر سمجھنا کہ دل کی پاکیزگی شروع ہوگی، ورنہ یہ قرآن ایمان دل میں نہیں اترے گا، کیونکہ دل مسکن ہے روح کا، اور روح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور روح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن سپارک ہے، جہاں جس جگہ پہ روح ہوگی، اگر اس جگہ معصیت ہوگی تو پھر روح نہیں ہوگی۔ کسی معصیت والی جگہ پہ نور داخل نہیں ہوتا، نور داخل نہیں ہوتا۔ اگر دل کالا ہے، حیا والا نہیں ہے، تو پھر اس میں نور داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ نور ربانی ہے، یہ بھی تب دل میں داخل ہوگا جب دل با حیا ہوگا، تمام معصیتوں سے پاک ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اپنے صحابہ کرام کو کہا استحیوا من اللہ حق الحیا۔ دیکھیں بات کس سے ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام سے، کہ اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہ تم اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے ارد گرد، غور سے سن رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ تم اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول قولوا انا نستحی والحمد للہ، کہ اے اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ قال فلیس ذالک، کہا ایسا نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْإِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا، بلکہ اللہ سے حیا ایسے کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ وہ کیسے؟ وَلَكِنَّ الْإِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَالْبَطْنَ وَمَا عَوَى وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا، کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جتنے افکار اور خیالات ہیں ان کی حفاظت کرو۔ تمہارے دماغ میں کوئی ایسا خیال تک بھی نہیں آنا چاہیے جہاں کوئی بے حیائی کا عنصر شامل ہو جائے۔ سوچو تو صحیح کتنی بڑی بات ہے کہ تمہارے دماغ میں کوئی ایسا خیال تک نہ، ان تحفظ الراس والحوا، کہ تمہارے دماغ میں کوئی ایسا خیال تک بھی نہ آ جائے جس میں کوئی بے حیائی کا عنصر ہے۔ تو اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس کے اندر افکار اور خیالات کی حفاظت کرو۔ والبطن وما وعا، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور جو کچھ تم پیٹ میں ڈالتے ہو اس کی حفاظت کرو۔ اگر پیٹ میں حرام چیز چلی گئی تو حیا چلی جائے گی۔ حلال سے پیٹ بھرو گے تو آنکھیں با حیا ہو جائیں گی، اولاد با حیا پیدا ہوگی۔ اولاد کی پرورش اگر حلال رزق سے کرو گے تو با حیا اولاد پیدا ہوگی۔ آپ کا گھر، معاشرہ اسی طرح با حیا ہوتا ہے جب رزق پاک ہوتا ہے، جب پیٹ کے اندر جانے والی خوراک اگر حلال ہے تو پھر آنکھوں میں، دل میں، دماغ میں حیا کا عنصر رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس پیٹ کی حفاظت کرو، اور وما وعا، اور جو کچھ پیٹ کے اندر جاتا ہے اس کی حفاظت کرو۔ یہ ہے اللہ سے حیا کا حق۔ وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، اور تیسرا اللہ کے رسول نے کیا کرائیٹیریا بتایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرو، اور والبلاء، اور موت کے بعد آنے والی قبر میں جو حالات گزرنے ہیں ان کا کثرت سے ذکر کرو۔ کیوں؟ جب موت کا کثرت سے ذکر کرو گے، قبر کا کثرت سے ذکر کرو گے، تو اس جو دل ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے اچاٹ ہو جائے گا، دنیا کی لذتیں نہیں لگیں گی، پھر دنیا کے پیچھے بھاگنا بند کر دو گے، شیطان کا جو جال ہے اس سے بچ جاؤ گے، آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ گے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی،
قرآن پاک فرما رہا ہے کہ تم تو دنیا کی زندگی کو عزیز تر رکھتے ہو، جبکہ آخرت کیا ہے؟ خیر بھی ہے اور ابقا، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو اس آخرت کی فکر ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ تذکر الموت والبلا، کہ جب ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے اور موت کے بعد آنے والے حالات کا دماغ میں جائزہ لیں گے کہ قبر میں لیٹ کر جو سوالات ہونے ہیں، کیا ان کے جوابوں کی تیاری کی ہے میں نے؟ کیا جب دماغ معوف ہو جائے گا، دل رک جائے گا، آنکھیں پھٹ جائیں گی فرشتے کو دیکھ کے، تو میری زبان سے نکلے گا کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں؟ وما دینوں کا، جب آپ سے دین کا سوال ہوگا، دین خالی مذہب نہیں، دین نظام ہے کہ پوری زندگی اسلام کے نظام پر گزاری ہوگی، تو تب بتا سکو گے کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ تمہارے سے تمہارا دین پوچھا جائے گا، پوری زندگی کا راستہ پوچھا جائے گا۔ اگر وہ راستہ تمہارا اسلام ہوا، پوری زندگی گزارنے کا راستہ، پھر تو قبر میں بتا سکو گے کہ ہاں میرا دین اسلام تھا۔ نہیں تو کیا بتاؤ گے؟ میرا دین اسلام نہیں تھا، میرا دین تو جمہوریت تھی، جو کہ ہم نے ویسٹرن سوسائٹی سے لی تھی، جو کہ ہم نے مغربی معاشرے کی تقلید کی تھی۔ میرا دین تو وہ تھا، میرا قانون تو مغربی بنا تھا، میں تو اس قانون کے تحت چلتا تھا۔ کیا آپ نے اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی؟ کیا آپ کا دین اسلام ہے؟ دین کا مطلب ہے پوری زندگی گزارنے کا راستہ، پوری زندگی گزارنے کا راستہ۔ تو تین باتیں اگر ان باتوں کی حفاظت ہوگی، تب آپ نے اللہ سے حیا کا حق ادا کیا۔ کیونکہ سب سے زیادہ آپ کو حیا کس سے کرنی چاہیے؟ آج ہم ڈرتے ہیں کہ سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس سی سی ٹی وی کی وجہ سے ہم برائی کی طرف لپکنے سے بچ جاتے ہیں کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، یا ارد گرد لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نظر بچا لیں، رات کی تاریکی بھی ہو تو ارد گرد جھانکتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ او خدا کے بندے، اللہ تو ہمارے اتنے قریب ہے کہ وہ بلا واسطہ ہمیں ہر چیز ہماری دیکھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں۔ تو سب سے بڑی حیا کا تقاضا کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ حیا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری جان رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اور کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر رک جاتی ہے اور تم کھڑے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہو، میرے اوپر تو گزری ہے یہ چیز کہ جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آیت یقین مانے میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ ہم اس وقت اس شخص کے قریب ترین ہوتے ہیں، تم دیکھ نہیں پاتے، تم دیکھ نہیں پاتے۔ تو حیا کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ حیا ہمیں کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو پھر حیا کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کہ جب دماغ ان تحفظ الراس وما حوا، کہ جب دماغ اور اس کے خیالات ہمارے پاکیزہ ہو جائیں گے، والبطن وما وعا، اور جب پیٹ اور اس کے اندر جانے والی خوراک وہ حلال ہو جائے گی، تو پھر ہمارے اندر حیا آ جائے گی، ہمارے بچوں میں حیا آ جائے گی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، اور جب موت کا کثرت سے ذکر کریں گے اور موت کے بعد آنے والی منازل کا کثرت سے ذکر کریں گے، تو ہماری آنکھیں باحیا ہو جائیں گی۔ جب آنکھیں باحیا ہو جائیں گی تو یہ نور ربانی ہمارے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن سمجھ آتا ہے تو دل پر اثر نہیں کرتا۔ اثر کیسے کرے؟ دل معصیت سے بھرے ہوئے ہیں، دل کالے ہوئے ہیں، معصیت والی جگہ پہ نور نہیں جاتا۔ اس معصیت کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے اپنی آنکھوں کو پاک کر لو، پھر کانوں کو پاک کر لو، پھر زبان کو پاک کر لو، پھر ہاتھوں کو پاک کر لو، پھر پاؤں کو پاک کر لو۔ غرض حواس خمسہ سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے کوئی معصیت ہو رہی ہو، اور آپ ڈائریکٹ آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہو کہ میں ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ میں تو اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب اللہ سامنے موجود ہے تو معصیت کا کوئی کام میرے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میری رگ جان سے زیادہ قریب ہے، تو معصیت کا کوئی کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو حدیث پاک اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ
ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں گے جو میں نے آپ کو گنوائیں آج، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، جیسے حق ہے۔ قرآن پاک کی چند آیات میں آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بہت عرصے سے سورۃ نمل کی آیات رہ گئی تھیں، تو اس میں اب ذکر ہو رہا ہے قوم سمود کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ، اور ہم نے مبعوث کیا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالحاً، حضرت صالح علیہ السلام کو، اور انہوں نے کیا کہا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بندگی کرو۔ دیکھیں بات ایک ہی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث پاک بھی کہہ رہی ہے، بات ایک ہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ بندگی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندگی کا مطلب ہے پرستش، بندگی کا مطلب ہے غلامی، لیکن وہ غلامی جو ہے وہ مارے باندھے کی نہیں ہونی چاہیے، وہ غلامی دل سے ہونی چاہیے۔ جب غلامی کے ساتھ محبت مل جاتی ہے تو لفظ پرستش بن جاتا ہے۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ جب ہر چیز پہ راضی ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حالات بھیج دے اس پر راضی ہو جاؤ گے، تو پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر نفس مطمئنہ بنے گی، پھر جان مطمئن ہو جائے گی، پھر کوئی بری خبر بری نہیں لگے گی، کوئی اچھی خبر اچھی نہیں لگے گی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اس پر ان کی قوم میں سے دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم کیوں جلد بازی کرتے ہو برائی کی بھلائی سے پہلے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم کیوں عذاب کو دعوت دیتے ہو، چونکہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ اگر تم نبی ہو، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کہ اے صالح اگر آپ مرسلین ہیں، نبی ہیں، تو لے آئیے اس چیز کو جس کا آپ نے وعدہ کیا، مطلب عذاب ہم پر لے آئیے۔ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کہ اے صالح وہ عذاب کو لے آئیے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر آپ نبی ہیں۔ تو اسی بات پہ نبی اپنی قوم کے لیے شفیق ہوتا ہے، اس کے دل میں اپنی قوم کے لیے محبت باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا لما تستعجلون، تم کیوں جلد بازی کرتے ہو برائی کی بھلائی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے معافی طلب کیوں نہیں کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، اب قوم نے جواب دیا کہ اے صالح علیہ السلام، ہم تو منحوس سمجھتے ہیں تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی، ہمیں شک ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی نحوست ہم پر نہ آ جائے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو آزمائی جا رہی ہے۔ اب نبی کے دل میں قوم کا درد ہوتا ہے، اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ قوم میری بات نہیں مان رہی اور اللہ کے عذاب کی مستحق ہو رہی ہے، الٹا نبی کے ساتھ ایسی باتیں نبی کے ساتھ کر رہی ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو انہوں نے بڑا دھیما جواب دیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم وہ قوم ہو جو آزمائی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آزمائش میں ناکامی ہو جاتی ہے تو پھر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے اور آج کچھ میری طبیعت بھی بہت میرا ساتھ نہیں دے رہی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی آیات اگلے جمعے میں آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔